اب تک اس کا واسطہ جو پڑتا تھا وہ مردوں سے پڑتا تھا، مٹی میں گئے مٹی ہو گئے، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو تو کسی مٹی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے احسان کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ آگ پانی ہوا مٹی سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے اشارے پر کام کرتی ہے، اور جب اللہ کسی دوست سے واسطہ پڑتا ہے تو وہاں وہ عاجز ہو جاتے ہیں، ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پکڑ لیا گیا اندر، وہیں اس دہشت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، اپنے مرید خاص کو بشارت دی کہ جاؤ وہاں پہ ہے، اس کو جا کے کہیں دفن کرو، تو جب آ کے دیکھا تو وہیں پڑا ہوا ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، تو غصہ آیا، لوگوں کو جا کے گڑھے میں ڈال دیا۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ بڑے آرام سے جنت میں ٹہل رہا ہے، لوگوں نے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہوا، تو کفن چوری کرتے پکڑا گیا تھا، تو بڑے آرام سے گھوم رہا ہے، آخر وقت میں میرا ہاتھ ایک اللہ کے دوست کے ہاتھ میں تھا، اللہ نے اس بنیاد پر میری مغفرت کر کے مجھے جنت میں پہنچا۔ اولیاء ہست قدرت اذلا، کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ تیر جستا بات کردک ذرا، کہ تیر کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیا دلیل؟ ہاتھوں کو تم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ دلیل یہ ہے کہ دار بشیر کا دور اس انداز میں کر کے دکھاتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہے، جس انداز میں اللہ چاہتا ہے۔ اس صاحب نے کہا کہ میرا دنیا کا سارا نظام میری حکم پر چل رہا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے؟ کہ میری مرضی کو میں نے اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ تو انہی شخصیات میں سے ایک نام ہے سلطان الصالحین، شمس العارفین، فرید الحق وشرح الدین اور شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا صاحب کا خانوادہ افغانستان سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آیا اور ملتان کے قریب سکونت اختیار کی گئی، اور آپ کے دادا قاضی شعیب اور آپ کے والد قاضی جمال الدین سلیمان لاہور کے قاضی تھے۔ بابا صاحب کی ولادت 582 ہجری میں ملتان کے قریب ایک مقام پر ہوئی۔ یہ خانوادہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بہت مضبوط تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب، بابا صاحب کا سلسلہ نسب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ وہی جو مراد رسول ہیں عمر خطاب، جو مراد رسول ہے عمر خطاب، بابا صاحب کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، اللہ عمر خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت دے، تو اللہ نے عمر خطاب کو پسند کر لیا دین کے فروغ اور تقویت دینے کے لیے۔ جو آپ کا جو عمل تھا، جو آپ کا جو اختیاری عمل تھا، اس کا فیض دوستوں نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ کوئی بھی ایک کام، کوئی بھی ایک کاوش اگر کسی نے شعوری طور پر اختیار کی تو اللہ جو عادل ہے وہ نسلوں میں اس فیض کو جاری کر دیتا ہے۔ بابا صاحب کا خانوادہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک آپ کی جو ہے وہ کی نسل سے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، ایک اور بھی زاویہ ہے، جب ہم اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے مشاہدے میں، کہ وہ جو تمام جلیل القدر اصحاب ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ ایک بات مشترک نظر آتی ہے کہ سب کے بیشتر کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہوتا نظر آتا ہے۔ اور کریں کہ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ خود ہمارے آقا، ہماری روحیں آپ پر قربان، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا وصال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوتا ہے، مگر اللہ کی مصلحت میں سے، مصلحتوں میں سے مصلحت ہے کہ اس کے باوجود اللہ ان کو آسمان کے روشن چراغ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی مصلحت ہے۔ والدہ ماجدہ انتہائی نیک خاتون، بہت مسلات کی پابند تھی، اور انہوں نے بابا صاحب کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا۔ گھر ہی میں قرآن بابا صاحب نے بہت کم وقت میں حفظ کر لیا۔ والدہ ماجدہ نے فجر کی نماز کی پابندی کرانے کے لیے یہ زاویہ اختیار کیا کہ مسعود فجر کی نماز پابندی سے پڑھو، مصلی کے نیچے سے تمہیں شکر ملے گی۔ تحریک دلانے کے لیے خواتین کی تربیت کا زاویہ کتنا اچھا ہے کہ بچوں کو تحریک دلانے کے لیے بہت کم سنی ہی سے کہ نماز مصلی کے نیچے تمہیں چینی ملا کرے گی، کیونکہ چینی بابا صاحب کو بہت پسند تھی۔
چینی بہت شوق سے کھاتے تھے. تو والدہ ماجدہ نے یہ کیا کہ تم مسلح کی شیرنی رکھ دیتی اور بابا صاحب نماز پڑھتے ہیں بچپن ہی میں, اور جب مسلح ہٹاتے ہیں تو وہاں سے چینی ملتی, بڑے خوش ہوتے, پابندی کا سلسلہ ہو گیا. کسی بھی ایک بات کی تحریک کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ ضرور رنگ لاتی ہے. کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر سے کہیں اور چلی گئی, جب وہاں جا کر خیال آیا کہ اب خرید کی چینی کا انتظام کیسے ہو, میں تو یہاں آ گئی. واپس آئی کچھ دنوں کے بعد تو پوچھا کیا رہا تمہیں چینی ملتی رہی؟ ہاں تو حیران ہو گئی کہ میری اس کاوش کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں اس حد تک مقبول کر لیا کہ میری غیر موجودگی میں جبرائیل امین کی ڈیوٹی لگا دی, یہ جاؤ میرا ایک بندہ, میرا ایک محبوب نماز ادا کر رہا ہے, اس کی والدہ نے خوشگوانی کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیا ہے, تم جا کر اس کے مسلح کے نیچے چینی رکھ کر آؤ. تو مسلسل فرید گنج شکر کو چینی اس بارگاہ سے ملتی ہے. چینی کا نظام. اور والدہ نے اس کے بعد فرمایا کہ بہت اچھا جملہ فرمایا کہ چینی جو ہے وہ گنج شکر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. تربیت کا سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصے کے بعد جب تھوڑے بڑے ہوئے بابا صاحب تو مدرسے میں داخل کرنے کے لیے ملتان آپ کو بھیجا گیا, اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد اور خانقاہ تھی, مدرسہ تھا. بابا صاحب وہاں جا کر علم دین کے حوالے سے محنت کرنے لگے. تو کتاب نافع بابا صاحب پڑھ رہے تھے. اس اثنا میں اللہ جب کسی کو منتخب کر لیتا ہے دوستوں, تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب پھر غیب سے بنتے چلے جاتے ہیں, اسباب غیب سے بنتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کی مصلحتوں میں سے مصلحت ہے اگر اس خطے کی تاریکی کو اللہ نے ارادہ کر لیا کہ روشنی میں تبدیل کرنا ہے تو اسباب پھر اللہ بناتا چلا جاتا ہے. اس ملتان اور پاکستان کے علاقے کی تاریکی تھی. قصہ مختصر, بابا صاحب وہاں کتاب نافع پڑھ رہے تھے. ایک درویش کو وقت کے ایک قطب کو, قطب الاخطاء حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کو بھیجا جا رہا ہے. کس کی تربیت کے لیے؟ بابا صاحب کے بچے کی تربیت کے لیے. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں آتے ہیں. بابا صاحب کتاب نافع کا مطالعہ کر رہے ہیں تو پوچھتے ہیں توچے بے خوانی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں کتاب نافع پڑھ رہا ہوں. تمہارا خیال ہے کہ کتاب نافع سے تمہیں نفع ہوگا؟ تمہیں کتاب نافع سے تمہیں نفع ہوگا, تمہارا خیال ہے یہ؟ بابا صاحب نے فرمایا کہ کتاب نافع سے تو مجھے نفع نہیں ہوگا, مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کی قدم بوسی سے مجھے بہت نفع ہوگا. نظر کیسی پیدا ہوگی؟ نظر جو میٹھے جو چینی جو ہے اس کی بارگاہ سے آئے بھی کھا رہے ہوں تو ان پہ کیفیت کیسی پیدا ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ سے بھیجی ہوئی چینی کھانے والے کے اندر پھر کیسی لطافتیں پیدا ہو جائیں گی کہ مرد کامل کو ایک ہی نظر میں دیکھ کر پہچان لیا کہ کتابیں مجھے فائدہ نہیں پہنچائیں گی, مگر میرا یقین کامل ہے کہ آپ کی قدم بوسی اور آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے ضرور میرا فائدہ ہو جائے گا. اس ادا کو, اس کیفیت کو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند کیا. اس کے بعد آپ ان سے بہت قریب ہو گئے. بابا صاحب جو ہے اپنے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو قریب ہو گئے, اور پھر سلسلہ ریاضتوں کا اور تربیت کا آپ کی سرپرستی میں بابا صاحب کا شروع ہو گیا. اور جب آپ یہاں سے دہلی جانے لگے, یہاں سے ملتان سے, تو پھر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی بابا صاحب جو ہے وہاں چلے گئے. اور وہاں جا کر دہلی میں اس دور کے بڑے بڑے جید علماء اور بزرگوں کے درمیان بابا صاحب کو پیش کیا گیا, اور بابا صاحب کو اسی وقت وہاں پر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلسلے کی نسبت عطا کی. اور یہ سلسلہ پھر آپ کی تربیت کا, بابا صاحب کی تربیت کا ان کی نگرانی میں, بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں چلنا شروع ہو گیا. دہلی کی گہما گہمی کی وجہ سے
अक्सर ये होता है कि आप वहाँ से निकल कर मुख्तलिफ इलाक़ात पर हांसी का तस्करा आया है कि आप हांसी चले जाते, वहाँ की माहौल सोख्ते का होता, सन्नाटे का होता और एक तरफ अपनी इबादत करने का मौका मिलता। ये सिलसिला तरबियत का चलता रहा और सख्त रियादतें बाबा साहब ने राह सलूक में तय की अपने शेख की सरपरस्ती में। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास अजमेर शरीफ से दिल्ली आए। बाबा साहब मौजूद थे। पूछा कि मैंने ये सुना है कि तुमने एक मुल्तानी बाल काबू किया है। मैंने ये सुना है, बख्तियार काकी अपने खलीफा से फरमाते हैं ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह कि मैंने सुना है कि तुमने एक मुल्तानी बाल काबू किया है, मुझे दिखाओ कि वो कैसा है। कौन कह रहे हैं? दादा पीर कह रहे हैं। दादा पीर कह रहे रियादतों और इबादतों मुजाहिदों का ऐसा लामतनाही सिलसिला बाबा साहब की जात में था कि शेख की सोबत की वजह से कि वो कैफियत मंजिलें तय करते जा रहे थे, तो उनको देखने की ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हो रही है। हजरत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमीरी सुल्तान हिंद के दिल में पैदा हो रही है। आप कहते हैं मुझे वो बात दिखाओ जो तुमने काबू किया है। बाबा साहब की लगाह में थे और सख्त रियादतों की कैफियत में थे। उनका जाती ये वाला वजूद, जैसे जैसे ये वजूद घटता है तो रूहानी कैफियत बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे ग़िज़ा की रग़बत, दुनिया तलबी की रग़बत होती है तो ये ज़ाहिरी वजूद बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ता चला जाता है तो ये ज़ाहिरी वजूद घटता है और नूरानी कैफियत पैदा होती है। तो हुजरे में बाबा साहब की लगाह में बैठे हुए थे, और जब ये दोनों बुजुर्ग दादा पीर और शेख उस हुजरे के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुए तो ऐसा लगा कि बहुत छोटा सा बच्चा वहां जिस्मानी वजूद जल गया था, मगर रूहानियत की कैफियत क्या थी? रूहानी कैफियत इंतहा पर थी। ख्वाजा साहब ने अब दोनों बाजू पकड़कर बाबा साहब को आहिस्ता आहिस्ता उठाया, और उठाने का ये अमल इस अंदाज में हुआ कि सारी मनाजिल फिर तय करो, सारी मनाजिल तय करवा दी। और फरमाया बाबा साहब ने, बाबा बख्तियार शहबाज अजीम बखैर आवाज़ा के जुज़ बसिदतुल मुंतहा आशियाना नगीरत के बख्तियार, बाबा बख्तियार तुमने ऐसा बात काबू किया है जिसकी मंजिल सिदरतुल मुंतहा है, उससे कम पे वो रागी भी नहीं होगा।